چنگا نہیں کیتا یوسف مالک زلیخا میری جوانی دے کئی سال زندان دے اندر جیل اچ گزار دیتے. اللہ فرماتا ہے یوسف جی مولا وَيَصْبِرْ صبر کرو وَيَصْبِرْ صبر کرو. میں آگے کیسے پڑھوں گا؟ وَيَصْبِرْ صبر کرو. مجھے نہیں مزہ آ رہا. وَيَصْبِرْ صبر کرو. مجھے مزہ آئے گا تو میں آگے پڑھوں گا. آپ آگے سنیں گے تو روح بھی سبحان اللہ کہے گی. یوسف وَيَصْبِرْ صبر نہ چھوڑ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف جو صبر کرے اللہ اس کے بدلے خود لے لیا کرتا ہے. یوسف سارے برا تیرے کلو کنک مانگتے پھرن گے. زلیخا تیرے نام دیا تسبیحاں کر دے گی. عزیز مصر تیرا دربان بنا دے گا. سارے برا ماں باپ دے نال کھڑا کر کے تینوں سجدہ کرا کے میں زمانے نو دساں گا اللہ صبر والوں کی قدر یوں کیا کرتا ہے. اچھا بھائی رک جاؤ ٹھہر جاؤ. یہ پچھلے دنوں امریکہ شکست حاصل کی ہے اور یہ جو طالبان نے امریکہ کو فتح کر لیا ہے ایسے ہی تھوڑی کر لیا ہے. مجھے سورہ انفال یاد آ رہی ہے. 8واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور مجھے 66 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 66 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چپ ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا یار. آخری بندے تک جو پنڈال میں ہے اور پنڈال کے برآمدے میں بیٹھے آخری بندے تک مجھے سبحان اللہ کی آواز سناؤ میں آگے قرآن پڑھوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. 100 بندے صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے. اچھا مالک فرمائے فَإِن يَكُن مِّنكُم وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. 1000 صبر والا ہو تو 2000 کی کانڈ لگا جائے گا. مالک فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. کانڈ کیویں نہ لگے اللہ جو صبر آلیاں دے نالے. اللہ صبر آلیاں دے نالے. اللہ صبر آلیاں دے نالے. اللہ چوپ بندیاں دے نال نہیں صبر آلیاں دے نالے. بھائی ہمارے حلقے کا ایم این نہیں کہہ دینا میں تیرے نال ہوں. ساڑھا سینہ چوڑا ہوئے میں چودھری ساڑھے نال ہے. بھئی 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے. جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال. اللہ صبر والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ والے صبر والے ہیں. سارا مجمع بولو اللہ والے صبر والے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ عمر دراز کرے آپ کی. صبر والے اللہ کے محبوب ہیں. صبر والوں کے لیے جنت کے بالا خانے اتنیاں بلڈنگاں وجیاں کوٹھیاں. صبر والوں کے لیے جنت دیاں وڈیاں کوٹھیاں. صبر والوں کی فرشتے مدد کریں گے. قیامت تک شریف کا صبر والوں والوں گا نہیں کر سکتا. صبر والوں رک جو یار مجھے گئی کہا رہی ہے 18 نمبر ہے. میں کیسے بڑھائی چاہنا چاہتا ہوں. میں 66 بڑھائی چاہنا چاہتا ہوں. میں 67 بڑھائی چاہنا چاہتا ہوں. میں 68 بڑھائی چاہنا چاہتا ہوں. یہ جو کھڑے کھڑے قرآن سے کوئی ساتھ بولا مات کرے گا. بسم اللہ الرحمن فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. آیت ہو گئی آپ کی آوے چھوٹ بیٹھ. نہیں بھائی یہ تو کچھ ایسا ہے اسے کام کر لینا ہے. ایسے نہیں مل سکتا. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. ہمارے دل میں سے ایک بندہ پایا جسے اپنی خاص رحمت جسے اپنی خاص رحمت ویسے وہ کوئی اللہ کی خاص رحمت جس کا خلق کو ملا تھا. جسے جاتی اسے میں صدا کہتا جسے آنگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
مصطفیٰ کا صدقہ دیا جیو سے سمجھ آگئی ہے حضرت خضر کے پاس کیا تھا علم لدنی کیا تھا ادھار کے ساتھ علم لدنی میں باتوں میں وعدہ کرتا ہوں کبھی میں علم لدنی پر کچھ لالچ پیش کروں گا پیران کا پتہ یہ مار سکنا تو علم لدنی کے ساتھ دعا ہوا اب حضرت خضر کو سب کچھ دیکھ لیا تو کہنے لگے کالا لہو شاشا حال القبیعہ اللہ انت علمانی مما علمتا رستا مجھے ذرا بڑا نہیں آیا کہ میں تمہارا چاہتا چاہتا لہو شاشا حال القبیعہ اللہ انت علمانی مما علمتا رستا حضرت موسیٰ نے خضر کو کہنے لگے اتبعوکا میں ہوں چار نالیاں میں ہوں چار دیکھیں وہ اندر سبحان اللہ تجھے تھی میں میرا بلا کتا میں نے تیرا پیارے ایک وشالی پر میں آیا میں پہلا موسیٰ پاک نے حضرت خضر فرمایا ہے میں ہوں تھے میں نے چلنا تو چوپ فرماتے میں تھے جب میں انہیں اس دن سوالے نہ دیا حضرت جناب خضر کی فرمان لگا کالا انکا لن تستطیع معی صبرا منو اعتراض نہیں توڑے صبر نہیں پتہ چلا جس کے وجود میں صبر آئے وہ اسرار الہی پاتا ہے افسوس ہو گیا اپنے آپ میں نہیں سمجھا پھر کہنا چاہتا ہوں پتہ چلا جس کے وجود میں صبر آئے اللہ کا راز ہو جاتا جسے آپ سمجھ جائیے ایماندار سے کرنا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں جس کے وجود میں صبر آئے اللہ کا راز ہو جاتا آسانہ فقیر ہے اس کی محفل ہے عالم اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے چلو تقریر کا آیا تو اتنا تو سمجھ آ گیا فاطمہ اللہ کی راہ ہے چلو یہ تو پتہ چلا علی اللہ کا رازدار ہے ابھی بھی چپ بیٹھے ہو یار چلو یہ تو پتہ چلا حسین اللہ کا رازدار ہے پتہ چلا حسن اللہ کا اوئے ہوئے اچھا میں سمجھا سی کو سن گیا آجے تسی نیڑے آؤ نہ آؤ نیرے چپ گیا آؤ ایتھے کھلویا جی ذرا دوبارہ نعرہ مارو میں ویکھا کون چپ رہندا تھوڑی حاجی خواجہ قطب فرید حضرت صاحب اللہ سائیں صاحب دادا صاحب او مرید سی نا تے اپنے پیر نو آکے اندھا سی بابا جی تواڈے کول بڑے ہی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک سانوں ہی دے چھڈو سبحان اللہ او مرید سی نا تے اپنے پیراں نو آکے انہیں اکنا کرنا مرشد تواڈے کول بڑے ہی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک سانوں ہی دے چھڈو مرید سی نا کہ انہیں اپنے پیروں آگے اتنا بابا جی تو اٹھے کو بڑے ہی اللہ دے راز میں تو انہیں جو ایک سانوں ہی دے چھڑو ایک جنی دیرے سارے چپنے نا انہیں بھی یہ ہوئی گل کرنی ہے جب انہیں بول پہ رہے تھے گل لگے ٹور پہنی ہے چپ رہو جنی دیرے جو وہ مرید سی نا کہ انہیں آگے اتنا پیر جی تو اٹھے کو بابا جی اللہ دے راز دے دے ایک سانوں ہی دے چھڑو اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میں خوش ہوں میں آپ پہ راضی ہوں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اچھا انہوں پیروں کو اپنے مریدان دی پرواز دا پتہ ہی ہوتا ہے کسے کو پھر دے رہے انہیں آگے اتنے شاہی تو اٹھے کو بابا اللہ دے راز میں تو انہیں جو ایک سانوں بھی دے چھڑو اور آپ نے فرمانا تو مجھے گول گپے کھا جا کے چل
چل جی دہی پلے کھا جا کے دہی پلے کے متھے لگ جا انہیں پھر آ گیا میں شاہ جی تھوڑے کو واہ بھائی اللہ کے راز نے کہ انہیں جو ایک سانوں نہیں دے چھڑو اج نہ ان کو پہلے ہی نا باوے اور اپنے حجرے کے اندر نا بکرا ایک ڈک چھڑیا وہ جدو آیا تو انہیں سلام کیتا بابا جی تھوڑے کو واہ بھائی اللہ کے راز نے کہ انہیں جو ایک سانوں نہیں دے چھڑو آپ نے فرمایا تو گوانڈیاں دا بچہ پڑ گیا وہ بچہ لے کے آیا نا تو باوے اور کمرے ڈک کے نا بچہ وہ باہر کھڑا سی اندروں بکرے نو چھری پھیری وہ جدو خون دے فوارے باہر آئے نا تے باوے اور خون نہ لت پت تے چھری بھی خون نچڑ دی ہے بھئی تے انہیں تو رولا پاتا بھئی پیرا دے بچہ مار دیتا ہے بھئی پیرا بچہ مار دیتا ہے بھئی وہ رولا پا رہے لوگوں پیرا بچہ مار دیتا ہے پیرا بچہ مار دیتا ہے پیرا بچہ سارا پنڈ تلی بند پہاڑیاں لے کے کھلوتا ہے کہ رولا پہ بند ہے میرے پیرا بچہ مار دیتا ہے پیرا بچہ مار دیتا ہے وہ بچہ باہر آ کے نا پیرا دے کول کھلو کے مسکران لگ گیا وہ نیڑے ہو کے اندر بابا جی یہ کی ہے آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں صاحب پہ لاندے سا تو اینا کو فقیر دا راستے رکھ نہیں سکتا تینوں اللہ جسے سمجھ آئیے بات کرو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں یار آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے آیتیں ختم ہو گئی جو میں اس طرف چلا گیا تھا یار میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں اے پیرا کیا تم بندے دا راز نہیں سام سکتا اور نہیں ہوں میں اگلا جملہ کیسے بہت تیرے کل تے اے دی گل آ جائے نال دے دی کہ تیرے پیٹ مروڑ اٹھ تیرے جنی در کرنا لوے تیرے کلوں بندے دا نہیں سامبیا جاندہ تینوں اللہ دا کیویں دے چھڑیے اللہ دا راز دا اون ہے جدے وجود صبر آ جاتا جسے اچھا بھائی رک جاؤ مجھے سورہ صافات یاد آ رہی 37 نمبر سورہ ہے میں سورہ صافات میں سے 99 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں میں 100 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں 101 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں 102 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں یار آپ چپ ہیں میری مجبوری ہے قرآن پڑھنا بھائی مجھے نہیں کسے کہانیاں آتی شعر و شاعری آتی واقعات آتی میں ادھر ادھر کی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا دیکھیں میرا سلام ہے اس میاں بیوی کی جوتیوں پر کہ جو آپس میں بات کریں یہ بھی ادھر انتظامیہ ہیں ادھر سائیں بیٹھے ہیں ان کے معاملات ہیں آپ ساری غائب ہو گئے چل توجہ کر لیں پھر بات ہو جائے گی آپ کے ساتھ پورے سارے بیٹھ لو پہلے مہمان آئے ہیں پوری توجہ سے دیکھو کون آگے بھائی اب میں آگے پڑھوں بھائی جسے جوان کو جتنی قرآن سے محبت ہے اتنا سینے کا ٹیل لگا کے سبحان اللہ بھائی آپ رک جاؤ سلام میرا اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جو آپس میں بات کریں اور اللہ اسی کو قرآن کی آیتیں بنا کر نازل کرے آستانہ پر آنے والوں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم سے صرف اتنا کہا تھا مدت ہو گئی ہے شادی ہوئی ہے ابھی بیٹا بچی کوئی اولاد نہیں ہوئی تسلی دینے کے لیے گھر والی کو ابراہیم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمان لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین گھبرانا حاجرہ گھبرانا دیکھو میرے نوجوانوں اگر میں ترجمے میں غلطی کروں اعلان سپیکر پر کر رہا ہوں میری زبان کاٹ پر تلی کے رکھو میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا کسی پر کوئی کیس نہیں ہوگا اور اگر میں اتنی ذمہ داری سے پڑھوں اور آپ بے توجہی کریں تو مجھے آپ پہ بڑی تکلیف ہوگی پھر سے تمہیں وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین حاجرہ جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف تائید علماء کر دے سامعین اونچی سارے ترجمہ پڑھ دے جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف سارا مجمع بولو یہ رب کس طرف ہے یہ رب کس طرف ہے یہ کون سا رب ہے جو طرف میں آ گیا ہے اللہ تو جتنا اس طرف ہے اتنا ہی اس طرف ہے اتنا ہی اس طرف ہے اتنا ہی اس طرف ہے بندہ بھی چھوٹا نہیں 1,00,000 نبی اس کی پشت میں سے پیدا ہوا سارے نبیوں کا امام ان کا پوترا بن کر آیا ہے
ہم نے عشاء نہیں پڑھی تو قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا۔ اتنا بڑا بندہ کہہ رہا ہے میں رب کی طرف جانے والا ہوں، میں منت کروں گا خلیل خدا، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اللہ کوئی نہیں؟ آواز آئے گی ہاں ہے، تو پھر یہ گھر والی سے آپ نے کیا کہہ دیا میں رب کی طرف جانے والا ہوں؟ ابراہیم کی آواز آئے گی زمانے والوں میں نبی ہوں، میرا قول بھی عقیدہ ہے، میرا فعل بھی عقیدہ ہے، میں آدم کے بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کدرے کدرے نیڑے ہو کے بھی سن لیتا ہے۔ آج سمجھ آئیے ہم پاک پتن کیا لینے جاتے ہیں، آج سمجھ آئی ہے ہم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں، آج سمجھ آئی ہے ہم بغداد کیا لینے جاتے ہیں، آج سمجھ آئی ہے ہم اجمیر شریف کیا لینے جاتے ہیں، آج سمجھ آئی ہے ہم فقیہ اعظم کے آستانے پہ کیا لینے آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تو ہمارے چک بھی موجود ہے لیکن بابا فرید کے پاس نیڑے ہو کے سن لیتا ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ میں نہیں سمجھا سکا، بندے لوٹے لے کر ہمارے وائگن کے ڈبے پر کٹے ہو گئے ہیں کہ اللہ وہاں نیڑے ہو کے سنے گا، کوئی کسی کی دل شکنی نہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر منت کرتا ہوں، انہیں لوٹے لے کر رائیوڈ نیڑے نظر آیا ہے، ہمیں قرآن لے کر پاک پتن نیڑے نظر آیا۔ مجھے اجازت دو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا بھی نہیں چاہیے، جو مرضی دے دے پر نیک دے، اللہ مجھے نیک دے، اللہ مجھے نیک دے۔ بصیر پور شریف میں آنے والوں خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں پاویں دی دے تے پاویں پتر دے پر نیک دے۔ اللہ کو چاہیے کہ فرما دیتا ابراہیم میں پتر بھیجاں گا جڑا اتقاف ہی بیٹھا رہے، میں پتر بھیجاں گا جنہیں تو تسبیح نہ چھوڑ دی ہوئے، میں پتر بھیجاں گا جڑا مسیتوں باہر ہی نہ نکلے، تو جو صوفی منگیا ہے کہ میں نیک ہی کر لانگا نا۔ اللہ فرمایا پتہ نیک کسے کہتے ہیں، مالک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگلی آیت شروع کرو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم نرم بھی ہوگا غلام بھی ہوگا، نرم بھی ہوگا غلام بھی ہوگا۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والو جڑا اپنے ابے دے نال ٹردا ہوئے تے لوکاں نوں ویکھ کے انجی لگے جویں کسے چودھری دے نال اودا کمی پیا ٹردا ہے، میں انہی نیک آنا۔ فلما بلغ معہ سعیہ، بھئی بیٹا مجھے دیکھ، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، بیٹے کی پیدائش کے بعد 11 سال گزر گئے، خبر نہیں لی آکے۔ ایک دن ارادہ ہوا بیٹے کو ملنے کا اور گھر سے پھل کی ٹوکری کی بجائے کلی چھری لے کر آ گئے اور کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پتر میں خواب ویکھیا میں توں چھری پھیرنا پیا، فانظر ماذا ترا، جے تو آکھیں تے میں پھیر لوں، جے تو ویکھتے سے کیوں، فانظر تو دیکھنا، ماذا ترا تجھے کیا نظر آتا ہے، جے تو آنکھیں تے میں پھیر لاں۔ میرا خیال ہے ہمارے بستی کا بھی کوئی نوجوان ہوتا تو ابے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا زندگی بھر خبر نہیں ہوں لئی، مانو راشن نہیں ہوں کر لیا، دودھ دا خرچہ نہیں ہوں کر لیا، عید دن جتی نہیں ہوں لے کے دیتی، ڈاکٹر نے چیک نہیں ہوں کرایا، کدی خبر نہیں ہوں آکے لئی، آئے ہی تے جان مانگ لئی، اسماعیل میں تیری جتی تو صدقے جاواں، گریبان کھول کر باپ کے سامنے رکھ کے کہتے قالا یا ابا تفعل، بابا جلدی کرنا، بابا جلدی کرنا، بابا چھری پھیرنا، بابا چھری پھیرنا۔ اگلا جملہ سنو گے روح تڑپ جائے گی، بابا چھری پھیرنا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا چھری پھیر تاکہ میں زمانے کو بتاؤں صبر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھو رک جاؤ، جو صبر کرے وہ اللہ والا ہے، جو صبر کرے وہ علی ہے، جو صبر کرے وہ فاطمہ ہے، جو صبر کرے وہ حسین ہے، جو صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو صبر کرے فرشتے اس کی نوکری کے لیے ہیں، جو صبر کرے جنت کی بڑی کوٹھیاں اس کے لیے ہیں۔
جو صبر کرے اللہ کا کوئی کھاتا نہیں، بغیر حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں؟ میں سمجھ گیا آپ کا ابھی دل نہیں کر رہا تقریر سننے کو، تو جب آپ کا نہیں کرتا تو میں بھی خطاب نہیں کر سکتا۔ میں مردوں میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے سامنے قرآن سن کر مچلتی ہے دنیا۔ ملا غوث پاک کا دربار ہے یہ، کوئی قادری دربار نہیں، قادری ہے نا، سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث پاک کا جملہ ہے، من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے ان کے نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا، جسے جتنا وجد ہے اتنا دیندار بیٹھا ہے۔ اب کہو تو خطاب شروع کروں؟ نہیں کروں گا، سمجھ آ گئی ہے۔ رک جاؤ، میں سورہ رات پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 20 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 24 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ میں 6 آیتیں پڑھ کے پھر دیکھوں گا، اگر کہو گے تو خطاب کروں گا، نہیں کہو گے تو جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں اور پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون، میں آیت پوری کر چکا، آپ چپ رہ گئے یار، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، آیت پوری ہو گئی، آپ چپ رہ گئے یار۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، آیت پوری ہو گئی، آپ چپ رہ گئے یار۔ نہیں مزہ آ رہا، والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا، جیسے یہ بچہ سبحان اللہ کہہ رہے سارا مجمع پڑے گا تو میں آگے چلوں گا، والذین صبروا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اگر یہ ترجمہ دیوبندیوں نے نہیں کیا تو میں آپ سب کا مجرم ہوں، ساری زندگی ممبر کو چھوڑ دوں گا، کبھی ممبر پر نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ فرمایا زمانے والوں جو صبر کرے گا اللہ کا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا۔ سارے مجمع کو دوبارہ نعرہ لگائے، میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ اللہ فرماتا ہے نمازی آئے گا جنت کا ایک بوا کھلے گا، روزہ دار آئے گا جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، حاجی آئے گا جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، لیکن جب صبر والا آئے گا میں ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، اس کا استقبال کرو اور میری ساری جنتوں کے سارے پھٹک کھول دو۔ اللہ کوئی نبی آ گیا ہے، کوئی رسول آیا ہے، کوئی پیغمبر آیا ہے، پاک وطن سے فرید آ گئے، فرمایا نہیں، بصیر پور سے محمد کا نوکر آیا ہے، صبر والا آیا ہے، اور میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں اٹھو، اور جس جنت کے دروازے سے آتا اسے آنے دینا، پر دہلیز جنت پر اسے روک لینا اور اسے کہنا رک جا، سلام علیکم، محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا۔ اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام، اسے کہنا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم، اللہ فرماتا ہے صبر والے پر اللہ کا سلام۔ یہ کیا مقام ہے بھائی؟ آپ مجھے کہیں تو میں خطاب شروع کروں، مجھے نہیں مزہ آ رہا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگاؤ۔ قبلہ یہاں سے خطاب شروع ہوگا،
اب مجھے بتائیں کہ میں نے کتنے مفاہیم پڑھنے ہیں صبر کے. میں تاج العروش نہیں کھول سکتا یہاں پہ, میں علامہ راغب اصحانی نہیں ابھی کھول سکتا, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں میرے پاس. آپ کہیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سارا مجمع مجھے بتاؤ اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ صبر والی. اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی بیٹا نہیں میرا بچہ, اللہ تیری عمر دراز کرے, تجھے برکت عطا فرمائے, دین دنیا کی برکتیں ہوں تیری. لیکن سوال یہ ہے کہ صبر کیا ہے؟ مجھے یاد ہے آج بھی جب میں پہلے دن اس خانقاہ پر آیا تھا تو میں نے شکر پڑھا تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں نے شکر پر 2 گھنٹے خطاب کیا تھا. شکر کے فضائل پڑھ کے میں نے بتایا تھا کہ شکر کیا ہے. آج میں پڑھ رہا ہوں صبر کیا ہے. میری ڈیوٹی تھی, حضرت میری کیپیسٹی کو جانتے ہیں, علمی استطاعت کو جانتے ہیں, جانتے ہیں اس یاولے کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, اس لیے مجھے کہا بھئی اللہ والوں کی صفتیں بیان کرو. میں ساری صفتیں نہیں پڑھ رہا, میں ایک صفت بیان کر رہا ہوں, اللہ والوں میں صبر ہوتا ہے. اللہ والوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی بیٹا اچھا شاباش میرا بچہ, اللہ تیری عمر دراز کرے. لیکن یہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا ممبر ہے یہ بیٹا, یہ ہوائی جملوں کا ممبر نہیں ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے جواب دینا ہے تو آ جاؤ, ریفرنس دو, کیا بول رہے ہو, کہاں سے بول رہے ہو. جی میں نوکر آپ کی خدمت میں آ جاؤں. بچے کو بتانے دیں کہ یہ نتھو پڑ جائے اور پھتو سنجے والا ممبر نہیں ہے نا. یہ نتھو پڑ جائے اور پھتو سنجے والا ممبر نہیں ہے, یہ اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے. یہاں ایسے تقریر نہیں ہوتی کہ آواز آ گئی. جی کہاں سے آواز آئی, کتوں آئی یہ نہیں پتا. یہاں تو بتانا پڑے گا یہاں سے آواز آ رہی ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, اسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے یار. میرا بچہ یہ صبر کیا ہے؟ کیا وہ چیز ہے جس سے بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ ٹھنڈا بولیو میں کیسے آگے پڑھوں گا یار. اچھا بھائی ایک دفعہ اس کو سادہ کرو, سپیکر کو سادہ کرو. بیٹا آپ کا سپیکر سادہ نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہے والیوم والا بیٹھا تو اس کو وہ سپیکر سادہ کرے. میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں, مجھے شور نہیں چاہیے, اور سادہ کرو اس کو, اور سادہ کرو. دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ بیٹا بالکل ٹھیک ہے, اور سادہ کر دو اس کو. دیکھیں میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں, 11واں سورہ ہے, اور میرا دل کر رہا ہے میں 10ویں آیت کو پڑھوں. میرا دل کر رہا ہے میں 11ویں آیت کو پڑھوں. میرا دل کر رہا ہے میں 12ویں آیت کو پڑھوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے, سورہ ہود کھل چکا ہے, اور یہ اس کی, چلو میں 10ویں بھی نہیں پڑھتا, بات لمبی ہونے کا خدشہ ہے, سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. میں 11ویں آیت شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورُ. آیت پوری ہوگا. مالک پھر إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. قبلہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ, مجھے مجمع کا نہیں پتا, مجھے آپ کو سبق سنا کے مزہ آ رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. مولانا میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں, علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے سب ہدیہ کر رہا ہوں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. استاد جی پورا دین آمنو کے بعد عامل الصالحات پر ہے, لیکن مجھے نہیں پتا یہ صبر کیا چیز ہے کہ اللہ نے سارے عامل الصالحات کا تاج بھی سر کا صبر بنا دیا. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. یہ ہے صبر. مولانا نوری صاحب آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا, آپ بہت بڑے خطیب ہیں, پورے پاکستان میں آپ خطابت کر رہے ہیں. اردو پڑھنا ہے آپ نے اٹھ کے میرے ساتھ, آپ کی مہربانی. آ جائیں تشریف لیں, میں کسی اور کو نہیں بلا سکتا آپ کے ہوتے ہوئے. یہاں سے مجھے جو ہے نا اردو پڑھ کے سنا دیں. یہاں مائک پیش کرے حضرت کو, حضرت کو مائک پیش کر. نہیں اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا, بندے چپ بیٹھے.
نہیں ابھی نہیں نہیں مزہ آ رہا یار، جس سے سن لے کٹھے ہو کیا سبحان اللہ. اچھا پھر بھی مائک پیش کریں. اچھا جی اور اگر ہم اس ہاں نعمت کا مزہ مولانا مائک میں نوری صاحب مائک. اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا. رکیے گا وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. اب پڑھے گا. اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی. مالک فرماتا ہے اگر کسی بندے کو تکلیف کے بعد اس کی تکلیف رفع دفع کر کے میں اپنی رحمت اسے دوں. اچھا پھر جی اور اگر ہم اسے لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور. اب وہ میری رحمت دیکھ کر کہے گا نو ٹینشن، کوئی پرابلم باقی نہیں ہے. اِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ. بے شک وہ خوش ہونے والی بڑائی مارنے والا. تکبر میں آ جائے گا، فخر کرے گا، بڑائی میں آ جائے. رک جاؤ اب تم سنو. اللہ فرماندا ہے کسے دیاں مجھاں چون والے کمینوں میں 100 مجھ اپنی دے دیانا. تو اپنے حضرت آپ کھڑے رہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، خطاب آپ نے کرنا ہے. یہ مائک انہیں دے دیں. خطاب یہ خطیب اعظم ہے پاکستان، خطاب یہی ہے. اور اٹینشن پلیز، کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اٹینشن، توجہ. مالک فرماندا ہے کسے دی فیکٹری دے اندر مزدوری کرنے والے مزدور نو میں فیکٹری دا مالک بنا چھڈانا کہ وہ اپنی فیکٹری ویکھ کے آکے گا خیر ہو گئی، ان کوئی ٹینشن باقی نہیں رہی. تکبر کرے گا، آکڑے گا، اوقات بھول جائے گا. الا الذین صبروا. مگر جنہوں نے صبر کیا. مالک فرماندا ہے جیڑا صبر کرے انہوں جنہ مرضی دے چھڈانا جھکدا جاندا ہے، اوقات نہیں.